نون لیگ والے بھی نام سعد حسین رضوی کے استعمال کر رہے ہیں کہ کیسے ایک مرد مجاہد نے کہا تھا، اور پی ٹی آئی والے بھی کس کا نام استعمال کر رہے ہیں، سعد حسین رضوی کا۔ جو بھی آدمی سیاست سے دلچسپی رکھتا ہے اس وقت وہ سعد رضوی صاحب کا نام ان کے زبان پر ہے۔ وہ کیوں ہے؟ خاص کر ٹویٹر کے اوپر تو ہزاروں ویڈیوز اور ٹویٹ موجود ہیں کہ جو پی ٹی آئی قیادت کو کارکن ننگی گالیاں نکال رہے ہیں۔ تو اس میں کارکن کی غلطی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی ورکر کی غلطی ہے کہ جب آپ کھمبے کو ووٹ دیں گے، جب عمران خان کہے گا کہ گدھے کو ووٹ دینا ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ ہم نے گدھے کو ووٹ دینا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پی ٹی آئی کی ناکامی، پی ٹی آئی کارکنوں کی جو ذلت ہے اور رسوائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بیک کی وجہ سے ان کو ایک دلی سکون مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کو بہت بری شکست ہوئی ہے، بلکہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو شکست نہیں ہوئی ہے، پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، کیا وجہ بنی، کس کی غلطی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اتنی بڑی شکست، بلکہ یعنی کہ وہ ختم ہو گئی، کس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین، پاکستان کے بچے کی زبان پہ سعد حسین رضوی صاحب کا نام ہے۔ کوئی بھی کارکن ہے، چاہے بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، کسی بھی پارٹی کے اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس ٹائم سعد رضوی صاحب اس کی زبان پر ہے۔ کیوں ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ ناظرین کی جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ اپنی پارٹیوں سے مایوس، بلکہ دل کو تسلی دینے کے لیے، دل کو سہارا دینے کے لیے وہ تحریک لبیک کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ تحریک لبیک کا نام استعمال کر رہے ہیں، تحریک لبیک کی وجہ سے ان کو ایک دلی سکون مل رہا ہے۔ کیا تحریک لبیک کا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان پی ٹی آئی کا احتجاج چل رہا تھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو ویسے ٹائم آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور چلے گئے کے پی کے میں کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کے، کوئی بھی پی ٹی آئی کی قیادت وہاں موجود نہیں تھی۔ اگر آپ سوشل میڈیا میں جائیں، خاص کر ٹویٹر میں جائیں، تو پی ٹی آئی کا بچہ پوری پی ٹی آئی قیادت کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نکال رہا ہے۔ تو یعنی کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ پھر دھوکہ ہو گیا۔ اب میں یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو ناکامی ہے، یا بار بار پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جو دھوکہ ہو رہا ہے، تھوڑے ہی صحیح لیکن کارکن نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ جو دھوکہ کون کر رہا ہے؟ عمران خان کر رہا ہے، پی ٹی آئی قیادت کر رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے صرف 2 کلپ رکھوں گا۔ وہ ویڈیو کلپ دیکھنا کہ پی ٹی آئی کی ناکامی، پی ٹی آئی کارکنوں کی جو ذلت ہے اور رسوائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، عمران خان کا دیا ہوا جو شعور ہے نا، کہ جو پی ٹی آئی کا بچہ کہتا ہے کہ عمران خان نے عوام کو شعور دیا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس شعور کی ویڈیو رکھتا ہوں، پھر وہ وجہ کی ویڈیو رکھوں گا جس وجہ سے یہ پی ٹی آئی ناکام ہوئی۔ سب سے پہلے ان کے عمران خان کا دیے وہ شعور چیک کرو، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے پاکستانی قوم کو وہ شعور دے دیا ہے کہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس بچے کو بنا دیں وزیر اعلیٰ، اس بچے کو بنا دیں وزیر اعلیٰ، اس بھائی کو بنا دیں وزیر اعلیٰ، یہ صوبہ چلا دے گا۔ نہ کریں سر، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس بچے کو بھی عمران خان وزیر اعلیٰ بنائے تو آپ ایکسپٹ کریں گے؟ یہ اگلے 30 سال کا مستقبل خان اس کو ٹکٹ دیتا ہے، ووٹ دیں گے؟ یہ ہمارے ایم پی ایم این اے بن جائے گا، یہ بالکل ٹکٹ لینو کوئی نہیں ہے، اے بندے نو ٹکٹ دینا ہے عمران خان، ووٹ دو گے تو بالکل دیں گے۔ عمران خان اگر یہ بھائی کو ٹکٹ دیتے آپ ووٹ دیں گے؟ ان کو ووٹ دے دیں گے۔ عمران خان اگر ٹکٹ اس کو دے تو دیں گے، آپ دیں گے؟ ناظرین، یہ ہے عمران خان کا دیا ہوا شعور کہ عمران خان اس بچے کو وزیر اعلیٰ بنائے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ یعنی کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کر عمران خان نے جو غلط فیصلہ کیا پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، تو آج عمران خان کی یہ جو حالت ہے اس میں اہم کردار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا وجہ سے ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا ہے، یعنی کہ بشرا کے اقرار کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ لیکن آج بھی قوم یوتھ کہتے ہیں کہ عمران خان اس بچے کو وزیر اعلیٰ بنائے گا تو ہم کہیں گے کہ
خان صاحب کا فیصلہ ہم کو منظور ہے. عمران خان وہ ایک مالشیا کھڑا تھا, اس کو ٹکٹ دے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. عمران خان ایک ریڈی والے کو ٹکٹ دے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. یہ تو ہے پی ٹی آئی والوں کا شعور. جیسا کہ الیکشن سے پہلے ہم بارہا ان کو کہہ چکے تھے کہ بھائی دیکھو عمران خان کو ووٹ نہیں بچا سکتا ہے, عمران خان کو ایک بہترین لیڈرشپ بچا سکتی ہے, قربانی دینے والی لیڈرشپ بچا سکتی ہے, ووٹ نہیں بچا سکتا ہے. لیکن قومی یوتھ ہم کو کہتی تھی کہ نہیں جی عمران خان نے کھمبے کو ووٹ ٹکٹ دیا تو ہم کھمبے کے اوپر بھی یعنی کہ ووٹ مور لگائیں گے. اور آج کھمبے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور یہ کھمبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ ویڈیو بھی I have to say this, لعنت ہے, لعنت ہے, لعنت ہے پی ٹی آئی کی قیادت پر کہ اتنے ہزاروں لوگ یہاں پہنچے, ہزاروں لوگ ربڑ کی گولیاں کھاتے پہنچے, دوسری گولیاں کھاتے پہنچے, شہر کھاتے پہنچے, بھوک میں پہنچے, پیاس میں پہنچے, بارش میں گیلے ہوتے یہاں پہنچے, مار کھاتے پہنچے. لیکن لعنت ہے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں پر کہ جو عہدے تو رکھتے ہیں, جو پارلیمنٹ کے مزے تو لیتے ہیں, جو جھنڈی کے مزے تو لیتے ہیں, لیکن اس وقت ڈی چوک میں موجود نہیں ہیں لوگوں کو لیڈ کرنے کے. ناظرین یہ سمپل کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے احمد فراز کی ویڈیو رکھی ہے, نہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ جائیں, خاص کر ٹویٹر کے اوپر تو ہزاروں ویڈیوز اور ٹویٹ موجود ہیں کہ جو پی ٹی آئی قیادت کو کارکن ننگی گالیاں نکال رہے ہیں. تو اس میں کارکن کی غلطی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی ورکر کی غلطی ہے کہ جب آپ کھمبے کو ووٹ دیں گے, جب عمران خان کہے گا کہ گدھے کو ووٹ دینا ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ ہم نے گدھے کو ووٹ دینا ہے, تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو آج علی امین گنڈا پور دوسری بار کارکنوں کے ساتھ دھوکہ کر کے وہ چلے گئے ہیں. تو یہ تو ہے پی ٹی آئی کا شعور, اور اس شعور کا جو نتیجہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے. اب پورے پاکستان میں بچے بچے کی زبان پہ سعد رضوی صاحب کا نام کیوں آئے, خاص کر جب یہ پی ٹی آئی کو بری شکست ہوئی ہے. اب تھوڑا میں ایڈ کر دوں پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ اب دوبارہ کارکن ساتھ جانے والے نہیں ہیں. اب کارکن کیونکہ اس بار علی امین گنڈا پور جو نکلے تھے وہ بہت ہے پر بڑا دعویٰ کر کے نکلے تھے کہ عمران خان نے کال دے دیا ہے, اب ہم واپس نہیں آئیں گے, حکومت جاتی ہے تو چلی جائے, اب ہم کفن لے کے ساتھ جل رہے ہیں, اب انقلاب شروع ہو گیا ہے, یہ آخری کال تھی. اب کارکن کو مزید یعنی کہ تسلی دینے کے لیے یا ان کو مطمئن کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور کے پاس الفاظ نہیں ہیں, یہ پی ٹی آئی کی کسی قیادت کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ دوبارہ کارکن ان کی باتوں میں آ جائیں. اب کارکن یقیناً معزوز ہو چکے ہیں, اب دوبارہ اب یہ ختم ہو گئی, اب یہ تحریک نہیں اٹھ سکتی. اب سعد حسین رضوی صاحب کا آپ کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے بچے سے مراد کہ جو بھی آدمی سیاسی شعور رکھتا ہے, شعور سے مراد کہ سیاست سے اس کا تعلق ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی ایڈ کر لیں, شعور اندر سے نکال دیں, جو بھی آدمی سیاست سے دلچسپی رکھتا ہے اس وقت وہ سعد رضوی صاحب کا نام ان کے زبان پر ہے. وہ کیوں ہے آگے جا کے میں جو نون لیگ اور پی ٹی آئی والے سعد حسین رضوی صاحب کا یا تحریک لبیک کا سہارا لے رہے ہیں اور دل کو تسلیاں دے رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا. ناظرین جب اس وقت پی ٹی آئی کو بری شکست ہوئی تو اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو جو بھی پاکستان کا آدمی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا ایک مشہور ڈائلاگ ہے کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہیں وہ آزادی کی جنگیں نہیں لڑتے. اب وہ ہر بچے کے زبان پر وہ ڈائلاگ مشہور ہے. تحریک لبیک والے تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے, نون لیگ والے بھی خوب پی ٹی آئی کے اوپر غصہ نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, ان کے پاس اپنی کارکردگی نہیں ہے, ان کے پاس اپنے کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اپنی کوئی ایسی وہ نہیں ہے. وہ سعد حسین رضوی صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک مرد مجاہد نے کہا تھا, اور اس کے الفاظ کس طرح ڈیلی کی بنیاد پہ سچ ثابت ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ جائیں گے پی ٹی آئی کو, نون لیگ تو کر رہی ہے کہ ناچنے والی بچیوں کے, اب پی ٹی آئی والے کس طرح کے, اگر آپ 2-3 دن پیچھے چلے جائیں, اس وقت جو یہ پی ٹی آئی دھرنے دے رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, تو عمران خان کی رہائی سے زیادہ ان کی جو خواہش ہے کہ وہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے قاضی فیض عیسیٰ کے لیے وہ نہ ہو.
यानी कि पीटीआई इस टाइम काजी फैज ईसा, पीटीआई का सबसे बड़ा जो टारगेट है वो काजी फैज ईसा है। तो वो चाहते हैं कि काजी फैज ईसा ना हो। वो काजी फैज ईसा की अगर आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो खूब छित्रोल नजर आएगी, लेकिन काजी फैज ईसा के खिलाफ उसके बेकरी के अंदर जो उसने तहरीक लबैक के कारकुन ने उसके ऊपर लानत भेजी थी, तो उस लानत को लेके पीटीआई के जो कारकुन हैं वो साथ इमरान खान का तस्वीर लगाते हैं और साथ उन्होंने साद रिजवी अपना काजी फैज ईसा की तस्वीर लगा के उसी नौजवान लड़के के बार बार ट्वीट कर रहे हैं, बार बार वीडियो शेयर कर रहे हैं कि देखो एक नौजवान ने काजी फैज ईसा को मुंह के ऊपर लानत भेजी है। यानी कि जो क्रेडिट तहरीक लबैक का है, जो कुर्बानी तहरीक लबैक के कारकुनों ने दिया है, जो जिस जानबाज ने अपनी जान के ऊपर खेल के यानी कि ये जो अल्फाज कहे हैं उसको पीटीआई वाले अपने खाते में, तो वो शुरू में तो उन्होंने लिया है कि बेकरी में चले गए, ये किया वो किया, लेकिन वो अपना तो उनका कारनामा नहीं है, लेकिन ये तहरीक लबैक का कारनामा है, उसको लेके वो खूब उसकी काजी फैज ईसा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि किसी के ऊपर तनकीद करने के लिए कुछ चीज होनी चाहिए ना, ऐसे तो कोई तनकीद नहीं बनती है ना, कोई सबूत होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए, तब आदमी किसी के ऊपर तनकीद कर सकता है। तो न पीटीआई वालों के पास कोई अपनी वजह है कि वो काजी फैज ईसा के ऊपर तनकीद करें कि देखो, और ना नून लीग वालों के पास है। नून लीग वाले भी नाम साद हुसैन रिजवी के इस्तेमाल करें कि कैसे एक मर्द मुजाहिद ने कहा था, और पीटीआई वाले भी किसका नाम इस्तेमाल करें, साद हुसैन रिजवी का। भाई अगर आप समझते हैं कि तहरीक लबैक साद हुसैन रिजवी साहब ने ठीक कहा था कि यानी कि वो एक सच्चा लीडर है, ये मैं नून लीग से मुखातिब हूं, ठीक कहा था, तो आप छोड़ दें अपने नून लीग को और आ जाए तहरीक लबैक को, हाँ आपको इज्जत मिलेगी और आप सच्चा लीडर आए, ठीक है ना। और अगर पीटीआई वाले समझते हैं कि भाई साद हुसैन रिजवी एक दलेर लीडर है और उसके कारकुन दलेर हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन काजी फैज ईसा है, जो सोशल मीडिया के अलावा हम उसके सामने भी नहीं जा सकते, और तहरीक लबैक ने उसकी सर की कीमत भी लगाई है और उसके मुंह के ऊपर भी उनको बुरा भला कहा है, तो दलेर तो हो गए। तो आप इस जिल्लत भरी जिंदगी जो आपके साथ पीटीआई कारकुनों के साथ हो रही है, इनकी जो क़यादत कर रही है, तो उससे बेहतर है कि आपको अगर इज्जत चाहिए, आपके खून में जहां आपकी खून की कीमत नहीं है ना, तहरीक लबैक में आपके पसीने की कीमत भी अदा की जाएगी, तो आप तहरीक लबैक में आ जाएं। क्योंकि पीटीआई की क़यादत अगर जो आपके साथ कर रही है, तो इसमें क़यादत की गलती नहीं है, इमरान खान की गलती है, और सबसे पहले आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने कहा है कि इमरान खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, हमारा माँ बाप बहन भाई सब कुछ कुर्बान है। तो इमरान खान को पता चल गया है कि मेरी जो कारकुन है वो परले दर्जे के इंतहाई बेवकूफ हैं, मैं जो भी फैसला करूंगा ये मेरा फैसला मानेंगे, इसलिए उसके सामने कोई खंबा आया, इसलिए उसके सामने कोई गार्डर आया, इसलिए उसके सामने कोई बंदर आया, गधा आया, जो भी आया उसको इमरान खान टिकट देता गया और आप उसके ऊपर मोहर लगाते गए। और आपकी जहलियत की वजह से आज जो आपके साथ हो रहा है वो आपकी जहलियत की वजह से हो रहा है, किसी की इसमें कोई गलती नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और इसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।